قرآن حکیم کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں مشرکین کے الزامات کا یا ان کے اعتراضات کا ذکر ہوتا ہے، اور کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی سوال کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ پھر ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی قرآن کو پڑھنے والا شخص جب کسی آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز خود بخود آ جاتی ہے کہ یہ آیت ضرور فلاں آیت کا جواب ہوگی، یا یہ والی جو آیت ہے یہ ضرور اس آیت کی تشریح ہوگی جو کوئی پچھلی صورت میں آئی۔ مثلا مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مرتبہ شاعر یا مجنون کہہ کے پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی انہی باتوں کا ذکر قرآن میں بھی کئی دفعہ کیا ہے۔ جیسے سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو اس شاعر مجنون شخص کے لیے چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ دیتے ہیں، جیسے سورۃ نون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل بھی مجنون نہیں ہوئے۔ یعنی اگر سورۃ صافات میں کسی اعتراض کا ذکر ہے تو سورۃ نون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ تو کیا اب اس سچویشن میں ان دو صورتوں میں کوئی ربط ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اسی طرح کی دو صورتوں کو کمپیئر کریں گے۔ جیسے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف ہماری بہت ہی کوئی عجب نشانیوں میں سے ایک تھے۔ عربی زبان میں یہ اسلوب استفہام انکاری کہلاتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے کہ جس کا جواب نفی میں ہے، یہ بات پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف تھے یہ کوئی بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے نہیں تھے۔ تو پھر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے جو عجب ہے۔ اگر ہم پوری سورۃ کہف کو پڑھ لیں تو اس بات کا جواب ہمیں اس صورت میں نہیں ملتا۔ تو پھر اسکالرز نے اس چیز کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے۔ ابن زبیر غرناطی کا کہنا ہے کہ اس بات کا جواب پھر اگلی صورت میں آتا ہے، صورت مریم میں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ کی ولادت کا قصہ آتا ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی ولادت کا قصہ آتا ہے۔ یعنی ابن زبیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب یہ قصہ ہے کہ حضرت زکریا جو بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی جو بانجھ تھی ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، اور پھر اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کی ہوئی، پھر وہ ماں کی گود سے ہی لوگوں سے کلام بھی کرتے تھے۔ تو یہ دو واقعات ایسے ہیں جو سورۃ کہف کے سوال کا جواب بنتے ہیں۔ اب یہ رائے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ علم المناسبہ میں اسکالرز یہی کرتے تھے کہ ایک صورت کے شروع والے حصے کو اس کے آخری حصے سے کمپیئر کرتے تھے، یا پھر ایک صورت کو اس سے اگلی آنے والی صورت سے کمپیئر کرتے تھے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ صورت مریم کو اور صورت کہف کو کمپیئر کیا ہے جو بالکل مصحف میں ایک ساتھ ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر صافی مستغانمی کی رائے اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صورت کہف ہے اس میں جو عجیب چیز کے بارے میں سوال ہے یہ انکار کے اسلوب میں ہے، تو قرآن میں ایک ایسی بھی آیت ہے جس میں عجیب چیز کا ذکر اقرار کے اسلوب میں بھی ہے، یعنی سورۃ جن، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جب ایک جنوں کی جماعت نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نہایت عجب قرآن سنا ہے۔ یعنی جو سورۃ کہف کا سوال تھا کہ اگر اصحاب کہف کا قصہ عجیب نہیں تو پھر عجب چیز کیا ہے، تو اس کا جواب سورۃ جن میں آتا ہے کہ جو عجب چیز ہے وہ قرآن خود ہے۔ اب جو پہلی رائے تھی اس میں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی تھی کہ سورۃ مریم اور سورۃ کہف چونکہ ساتھ ساتھ ہیں اس لیے ان دونوں صورتوں میں مناسبت ہو سکتی ہے، لیکن اس دوسری رائے کو اگر ہم دیکھیں تو سورۃ جن اور سورۃ کہف کے درمیان تو کافی سارا فاصلہ ہے، کیونکہ جو سورۃ کہف ہے وہ قرآن کے بالکل درمیان میں آتی ہے اور جو سورۃ جن ہے وہ قرآن کے آخر میں آتی ہے، یعنی 29ویں سپارے میں آتی ہے۔ تو کیا پھر ان دونوں صورتوں میں کوئی ربط ہو سکتا ہے؟ اب اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ان میں سے سورۃ کہف ہے اس میں ایک سوال کا ذکر ہے، اور جو سورۃ جن ہے اس میں اس کا جواب آتا ہے، تو یہ ایک چیز ان دونوں صورتوں میں کامن ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان دونوں صورتوں کے جو فواصل ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ جن بھی صورتوں کے فواصل ہم آواز ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں ایک ربط دیکھنے کو ملتا ہے، وہ تمام صورتیں ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ دونوں صورتیں بھی ایک جیسے فواصل رکھتی ہیں، دونوں کے فواصل بھی الف کے حرف پر ختم ہوتے ہیں۔ سورۃ کہف کے فواصل میں آتا ہے آصفا، کاذیبا، آمادہ، راشدہ، اور جو سورۃ جن ہے اس کے فواصل بھی ایسے ہی ہیں کہ عجبا، والدہ، راشدہ، یعنی ان دونوں صورتوں کے فواصل جو ہیں وہ بھی ہم آواز ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایک صورت میں سوال ہے دوسری میں جواب ہے، اور دوسرا یہ کہ ان دونوں کے فواصل ایک جیسے ہیں، یہ دو وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا دور ہونے کے باوجود ان دونوں صورتوں میں ایک گہرا ربط ہے۔ اب جو پہلی چیز ہمیں ان دونوں صورتوں کو کمپیئر کرنے پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا جو لفظی لباس ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں جس قسم کے الفاظ آتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایسے سورۃ جن میں راشدہ کے روٹ سے بننے والے الفاظ 4 دفعہ آتے ہیں۔ پہلی دفعہ آتا ہے کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جن کہتے ہیں کہ یہ قرآن چونکہ بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئیں۔
پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پھر ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ جو بھی ایمان لے آتا ہے، جو بھی اسلام لے آتا ہے، بے شک وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر بھلائی کا قصد کیا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ تو کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ اب پورے قرآن میں جو یہ درا کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نفع کا لفظ لاتے ہیں، یعنی نقصان کے مقابلے میں نفع کا لفظ آتا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نقصان کے مقابلے میں راشدہ کا لفظ لیا ہے، بھلائی کا لفظ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اس صورت کا جو لفظی لباس ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ راشدہ کا لفظ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، اور بالکل اسی طرح صورت کہف میں بھی یہ جو راشدہ کے روٹ سے بننے والے الفاظ ہیں یہ بھی 4 دفعہ ہی آتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کی دعا میں جب وہ کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام کو سنوار دے۔ پھر سورۃ کہف میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دیا گیا تو اس کے لیے پھر نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی سیدھی راہ دکھانے والا ہوگا۔ اور پھر سورۃ کہف میں آتا ہے وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ کہہ دو کہ عنقریب ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ بھلائی والے معاملے کی طرف میری رہنمائی کر دے گا۔ اور پھر سب سے آخر میں حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں تاکہ تم مجھے وہ چیزیں سکھا دو جو بھی بھلائی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو راشدہ کے روٹ سے بننے والے الفاظ ہیں وہ 4 دفعہ آ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ سورۃ جن میں جب جنہوں نے کہا تھا کہ یہدی الی الرشد، کہ یہ قرآن بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو قرآن میں ایک اور صورت میں بھی جنوں کا قصہ آتا ہے، یعنی سورۃ احقاف میں جہاں جن کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، یعنی وہاں پہ جن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی سورۃ جن میں وہ کہہ رہے تھے یہدی الی الرشد، اور سورۃ احقاف میں وہ کہہ رہے ہیں یہدی الی الحق۔ اب یہ حق کا لفظ اور بھلائی کا لفظ اردو میں تو آپس میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن کے عربی ٹیکسٹ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کا ایک لفظی لباس بنایا ہے، یعنی ہر صورت میں ایک خاص قسم کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سورۃ جن تھی اس میں رشد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لایا کیونکہ اس میں اور بھی راشدہ کے لفظ بار بار آ رہے تھے، اور جو سورۃ احقاف ہے اس میں جو حق کا لفظ ہے یہ بار بار آتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف میں کہا ہے کہ یہدی الی الحق، اور سورۃ جن میں کہا ہے کہ یہدی الی الرشد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کی طرح سورۃ الجن کا بھی جو لفظی لباس ہے وہ راشدہ کے لفظ پہ مشتمل ہے۔ پھر سورۃ الجن کے شروع میں جب جنہوں نے قرآن سنا تھا تو وہ کہتے ہیں فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب بالکل اسی طرح کی بات سورۃ کہف میں جب 2 باغ والوں کا قصہ آتا ہے تو ان میں سے جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ میرا رب تو یقیناً اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جو دوسرا باغ والا ہوتا ہے جب اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی بات کہتا ہے کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی یہ جو فریز ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سورۃ الجن میں 2 دفعہ آئی اور سورۃ کہف میں بھی 3 دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی زبانی یہ بات بیان کی تھی کہ جن کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے،
اور بالکل اسی طرح کا واقعہ پھر سورۃ کہف میں آتا ہے جب دو باغ والے ایک جیسی بات کہتے ہیں. پہلا باغ والا تو پہلے سے یہ بات کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور جو دوسرا باغ والا ہوتا ہے جب اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے سبق سیکھ کر پھر یہ بات کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اور پھر سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور پھر سورۃ کہف میں اللہ نے تمام انسانیت سے کہا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی یہ جو جملہ ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ہمیں مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد جو سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو خبردار کر دو جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہ کہنے سے باز آ جاؤ اس سے پہلے تم لوگوں کو کوئی عذاب آ کے پکڑ لے. اور پھر قرآن کی اسی وارننگ کو سن کر جن کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، کہ ہمارے رب کی شان تو بہت اونچی ہے، اس نے کسی کو بھی بیوی نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی بیٹا بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں جو وارننگ دے رہے تھے اس وارننگ کو جنہوں نے سورۃ جن میں قبول کیا. اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں ایک ایسا لفظ رپیٹ ہوتا ہے جو پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آتا. یعنی جو شطط کا لفظ ہے یہ پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ سورۃ کہف میں آتا ہے اور ایک دفعہ سورۃ جن میں آتا ہے. سورۃ کہف میں آتا ہے لقد قلنا اذا شططا، کہ اصحاب کہف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً ہم نے ایک بہت ہی بے جا قسم کی بات کی. اور سورۃ جن میں آتا ہے کہ انہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، یعنی جو ہمارا بڑا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح کی بے جا قسم کی فضول قسم کی باتیں کہا کرتا تھا. یعنی شططا کا لفظ پورے قرآن میں صرف ان 2 صورتوں میں آتا ہے، تو یہ بھی ان دونوں صورتوں کے تناسب کی طرف ایک اشارہ ہے. سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں ان یقولون الا کذبا، کہ یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر اصحاب کہف کی زبانی آتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے. یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بیان کیا ہے. اب سورۃ جن میں جن کہتے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی جن یہ سمجھ رہے تھے کہ جو انسان اور جن ہے چاہے وہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہو وہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے بارے میں بات آتی ہے. جو اصحاب کہف تھے چونکہ وہ انسان تھے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ کی تعلیمات موجود تھیں، اس لیے انہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو جن تھے ان کو یہ معلوم نہیں تھا، اور ان کو پھر یہ قرآن سن کر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے. اس کے علاوہ سورۃ کہف میں رحقہ کا جو لفظ ہے یہ 2 مرتبہ آتا ہے. پہلی دفعہ حضرت موسیٰ کی زبانی آتا ہے کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو یہ بھول ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی پکڑ نہ کرو اور میرے معاملے میں سختی نہ کرو. اور پھر حضرت خضر کی زبانی آتا ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ جو لڑکا تھا اس کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، اور ہمیں اس بات کا خوف تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر میں پھنسا دے گا. اور بالکل اسی طرح سورۃ جن میں بھی رحقہ کا جو لفظ ہے یہ بھی 2 دفعہ ہی آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، تو اس بات نے جنوں کی سرکشی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا. اور پھر جن کہتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اسے نہ تو کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی نقصان کا. یعنی سورۃ کہف میں بھی رحقہ کا لفظ 2 دفعہ ہے اور سورۃ جن میں بھی رحقہ کا لفظ 2 دفعہ ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہے. پھر سورۃ کہف میں ملتحدہ کا لفظ آتا ہے اور اس کے ساتھ وجدہ کا فعل آتا ہے، اور بالکل اسی طرح یہ دونوں الفاظ سورۃ جن میں بھی آتے ہیں. سورۃ کہف میں آتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ تم اس کی تلاوت کرو جو بھی تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس کے جو کلمات ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تم بھی اس کے سوا کوئی دوسری جائے پناہ نہیں پاؤ گے. اور پھر اسی طرح کی بات سورۃ جن میں بھی آتی ہے جہاں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ کہہ دو کہ یقیناً مجھے میرے رب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور میں اس کے سوا کوئی دوسری جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا. اب اگر ہم ان 2 آیات کو آپس میں کمپیئر کریں تو پہلی چیز تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ملتحدہ کا لفظ کامن ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو ان دونوں آیات میں مشابہ ہیں. جیسے ان دونوں آیات کا جو آغاز ہے وہ امر کے صیغے سے ہوتا ہے. جیسے سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُو، کہ تم تلاوت کرو، اور سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل، کہ تم کہہ دو. یعنی ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ لایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں.
یعنی ان دونوں آیات کی ابتدا اللہ تعالیٰ ایک حکم سے کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیات میں جو نفی کرنے کے لیے لفظ آیا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے لن تاجدہ اور سورۃ جن میں آتا ہے ولن آجدہ۔ تیسری چیز یہ کہ ان میں جو فعل ہے واجدہ کا وہ مضارع ہے، جیسے سورۃ کہف میں تاجدہ کا لفظ ہے اور سورۃ جن میں آجدہ کا لفظ ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ ان دونوں آیات میں جو ملتحدہ کا لفظ ہے یہ ایک ہی گرامیٹیکل حالت میں ہے، یعنی یہ دونوں مفعول ہیں اور یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں۔ یعنی ان دونوں آیات میں ہم نے جتنے لفظی روابط دیکھے یہ اس چیز کی طرف صاف اشارہ کرتی ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں کس قدر گہرا ربط پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ملتحدہ کا لفظ ہے یہ بھی پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ آتا ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ سورۃ جن میں اور دوسری دفعہ سورۃ کہف میں۔ اس کے علاوہ پھر یہ پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوتا۔ سورۃ کہف میں جب اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے اوپر ہم ایک یادگار عمارت تعمیر کریں گے، اور دوسری قسم کے لوگ کہہ رہے تھے وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو لوگ غالب آ گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ضرور ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت گاہ ان کے اوپر تعمیر کریں گے۔ اب خدا تعالیٰ نے سورۃ کہف میں صرف ان کے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا گروہ ٹھیک تھا۔ کیا وہ گروہ جو غالب آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے وہ ٹھیک تھے، یا جو دوسرے لوگ تھے وہ ٹھیک تھے؟ اس کا جواب پھر سورۃ جن میں ہمیں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا تم لوگ کسی دوسرے کو نہ پکارنا۔ یعنی اسلام میں ہمیشہ سے یہی قانون رہا ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی سورۃ کہف میں جن 2 گروہوں کے اختلاف کا ذکر ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں کیا۔ اور پھر سب سے آخر میں ایک ایسی قطعی دلیل ہے جس کو سننے کے بعد ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط کو لے کے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ تمام دور ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز ہمیں سورۃ کہف میں قصہ آدم اور ابلیس میں ملتی ہے۔ اب یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے یہ پورے قرآن میں 7 دفعہ آتا ہے، اور کم و بیش ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، کہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابى ان یکون مع الساجدین، کہ سوائے ابلیس کے اور جس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کر دوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور پھر سورۃ صاد میں آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جتنی بھی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ریپیٹ کیا تو اس کے مین پوائنٹس یہی تھے کہ ابلیس نے انکار کیا تھا، ابلیس نے تکبر کیا تھا، ابلیس کافروں میں سے ہو گیا تھا اور ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا تھا۔ اب ان چاروں چیزوں کے برعکس اللہ تعالیٰ جب سورۃ کہف میں اس قصے کو بیان کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے وہ نکل گیا۔ تو اب یہ بات ہم خود سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ آخر سورۃ کہف ہی کیوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ سورۃ کہف میں جنوں کا کوئی ذکر موجود نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں یہ بات کہ وہ جنوں میں سے تھا سورۃ کہف میں اس لیے بتائی کیونکہ سورۃ کہف کا تعلق سورۃ جن سے ہے جو خود پوری سورۃ جنوں کے متعلق ہے، اور یہ بات اس چیز کو مکمل طور پہ واضح کر دیتی ہے کہ سورۃ کہف اور سورۃ جن کے درمیان کس قدر گہری مناسبت ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں، اس کی آیات اسی طرح ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان 2 صورتوں کا جو لفظی لباس ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایسے الفاظ آتے ہیں جو پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوتے، جیسے شاتتا کا لفظ یا ملتحدہ کا لفظ، یہ پورے قرآن میں صرف ان 2 صورتوں میں آتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں ہم نے ان 2 صورتوں میں اس لیے دیکھی کیونکہ ایک تو ان دونوں صورتوں کے فواصل ایک جیسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو سورۃ کہف میں سوال اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کوئی بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے ایک تھے، تو اس کا جواب سورۃ جن میں آیا تھا جہاں جنوں کی زبانی آیا تھا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یعنی ایک صورت میں سوال ہے اور دوسری صورت میں جواب۔
یعنی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ایسی دو صورتیں جن میں سے ایک میں سوال ہو اور دوسری میں اس کا جواب ہو، تو ان دونوں صورتوں کے مابین کوئی ربط ہو سکتا ہے، وہ چیز ہم نے صورت کہف اور صورت جن میں آج دیکھی ہے۔ یعنی یہ قرآن کو پڑھنے کا ایک ایسا زاویہ ہے جس کی طرف پہلے مفسرین کی توجہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شرف سے نوازا ہے کہ ہم اس نئے اسلوب سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بات جنہوں نے قرآن کے متعلق کہی تھی وہ بات ہم بھی کہہ سکیں کہ یقیناً ہم نے بھی ایک عجب قرآن سنا ہے۔